اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 20ویں تراویح اور 25واں پارہ تلاوت ہوا، مکمل ہوا۔ دوسرا عشرہ کل اپنی گنتی پوری کر لے گا۔ کل عصر کے بعد معتکفین اعتکاف کرنے والے مسجد میں جمع ہو جائیں گے، اور کل شب پہلی طاق رات 21ویں شب ہوگی۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ ہمارے ہاں 3 راتیں شبینہ ہوتا ہے۔ 21، 22، 23ویں شب میں 10 پارے روز پڑھے جاتے ہیں۔ جنہوں نے تراویح میں یا رمضان میں پورا قرآن نہیں سنا، ان کے لیے موقع کہ وہ ان راتوں میں قرآن کریم کی سماعت کر لیں، سن لیں، اور 2 طاق راتیں بھی مل جاتی ہیں، 21 اور 23، اس کا بھی ان کو اجر ملے گا۔ تو اس موقع پر چونکہ ہر شب قدر میں، ہر طاق رات میں یاسین شریف بھی پڑھی جاتی ہے، تو بیان زیادہ نہیں ہو سکے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے الاخلاء، یہ جمع ہے خلیل کی۔ خلیل بڑے گہرے، اچھے، پیارے دوست، فاسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن بڑے اچھے اچھے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن، آپ کہیں گے یہ شیخ صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، جس طرح کے آپ کے ہاں ٹائٹل ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے گہرے دوست ہوں گے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقیوں کے، اللہ سے ڈرنے والے، وہ ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو وہاں بھی قائم رہے، وہاں بھی کام آئے۔ دوست فارسی کا لفظ ہے، یار بھی فارسی کا لفظ ہے، رفیق، صدیق، یہ آپ عربی میں کہتے ہیں فرینڈ، اور یہ دوسرے الفاظ آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست، در پریشاں حالیو درماندگی۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جو مشکل، پریشانی، تکلیف میں آپ کا ہاتھ پکڑے، دستگیری کرے، مدد کرے۔ دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو، آپ کا بازو پکڑے، سہارا بنے۔ تو آپ لوگ صرف جاننے والے کو بھی ایک ملاقات کے بعد دوست کہہ دیتے ہیں، تو وہ پہچان والا ہوا، شناسا ہوا، دوست نہیں۔ جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کریں، کوئی لین دین نہ ہو، اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ ہر ایک کو دوست نہیں کہا جا سکتا۔ اور سب سے اچھی دوستی کس کی ہے؟ ان لوگوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ تو جنہوں نے کام آنا ہے انہی کو دوست بنائیں۔ یہاں دنیا کی دوستی تو مطلب کی ہے،
مطلب پورا ہو گیا تو دوستی بھی ختم ہو گئی۔ سچا دوست کون ہوتا ہے اس کو پہچانیں اور اس کی دوستی اختیار کریں۔ دوسری آیت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں دین سکھایا، عبادت سکھائی، نیکی سکھائی، تبلیغ کی، اس کا کوئی معاوضہ کوئی بدل نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربی، سوائے اپنی قرابت کی مودت، ایک ہوتی ہے محبت، آپ لوگ میم پر پیش کے ساتھ محبت پڑھتے ہیں، وہ لفظ نہیں ہے، میم پر زبر ہے، محبت۔ دوسرا لفظ ہے مودت، مودت اس خالص پیار کو کہتے ہیں جس میں فرق نہ آئے، وہ بدلے نہیں بلکہ بڑھتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قریب ہیں ان سے محبت مودت رکھنا اللہ نے ہم پر واجب کر دیا، لازم کر دیا ہے۔ تو جو نبی کے جتنا قریب اس سے ہی اتنا زیادہ پیار کرنا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو نبی پاک نے حضرت علی کا نام لیا، حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لیا، سیدنا امام حسن، امام حسین اور خود نبی پاک، یعنی ان کی محبت واجب ہے۔ کیا ہے؟ ان کی محبت رفض نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ قرآن نے کہا ہے ہاں ایسی بات ان کے بارے میں کرنا جو حقیقت نہ ہو، خلاف واقعہ ہو، ایسی تعریف کرنا جو غلط ہو وہ جائز نہیں، لیکن ہر سچی بات ان کے لیے کی جا سکتی ہے جو ان کی شان کے لائق ہے۔ ان کی پوری شان تو ہم جانتے نہیں ہیں، جتنی جانتے ہیں بس شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر صحیح تعریف کرنی ہے، اور وہ آپ کتنا بھی آپ کریں گے آپ سے پوری ہو سکتی نہیں۔ تو ذہن میں رہے، بس یہ یاد رکھیں کہ ان کو جو شان ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ وہ نبی کے قریب ہیں، نبی کے پیارے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو بھی پیارے ہیں۔ چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، کتنے بڑے پوری امت کے امام، وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے رہے۔ ان کی محبت میں انہوں نے یادگاریں قائم کی ہیں۔ تو آج مصیبت ہو گئی ہے، کچھ لوگ ناسمجھی کی بنا پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یاد رہے ان لوگوں کی محبت لازمی ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے، ان سے محبت رکھی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ تو ان کے بارے میں کوئی بھی بے ادبی ہمارے ایمان کو برباد کر دے گی۔ صحابہ بھی نبی کے پیارے ہیں، اور یہ اہل بیت تو نبی پاک کے گھر والے ہیں، بہت زیادہ پیارے ہیں، تو ان سب کا ادب کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکا اور لڑکی، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اللہ کی عطا ہے، کس کو لڑکا دیتا ہے کس کو لڑکی دیتا ہے، یہ اللہ تعالی۔ یہ آپ لڑکی کو کہیں کہ تو نے جناب لڑکی جنی ہے، لڑکا کیوں نہیں جنا، تو یہ وہ نہیں ہے جو بنا رہی ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ جی تم لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ اس کا تو قصور نہیں ہے، اللہ ہے دینے والا، تو اللہ اولاد کی نعمت دے تو قدر کرنی چاہیے۔ یہ آیت آئی ہے چونکہ اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، یہ
ادرا ادری، یہ تدرا تدری کا لفظ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، تم نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے۔ تو نبی پاک کو 40 سال تک نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا، معاذ اللہ وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے ادرا ادری یہ کیا معنی ہے؟ درایت، اٹکل پچو، جوڑ توڑ کر کے حساب لگانا، سمجھنا۔ تو نبی پاک کا ایمان قیاسی نہیں ہے، نبی پاک کا علم قیاسی نہیں ہے، رب کا عطا کیا ہوا یقینی ہے۔ تو معنی کیا ہوگا کہ آپ خود سے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، خود سے نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتے تھے۔ اگر یہ آیت پڑھ کے یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر اسی قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کی عمر میں یا 40 دن کی عمر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ تو وہ 1 دن کی عمر میں جانتے ہیں میں نبی بھی ہوں، مجھے کتاب بھی ملی ہے، اور خود نبی پاک کو پتہ ہی نہ ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ تو جو لوگ اس طرح اپنے آپ کو عالم کہلانے کے لیے غلط ترجمہ، غلط تفسیر کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، پیدائشی نبی ہے، بلکہ آپ کو نبوت اس وقت ملی جبکہ کائنات بھی نہیں بنی تھی۔ تو جو اس آیت کو پڑھ کر اپنی طرف سے ایسا ترجمہ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ نبی کے علم کا انکار اور اپنے آپ کو عالم کہلانا یہ کیسی بات ہے؟ جس کسی کو علم ملا، نبی کو جاننے کا نام ہی تو علم ہے، نبی کو پہچاننے کا نام ہی تو علم ہے، جو انہوں نے سکھایا وہی تو علم ہے۔ تو ان کا دامن چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو عالم کہہ سکتے، اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات واضح طور پر بتائی، انشاءاللہ شب قدر میں یہی بیان ہوتا ہے، مزید وہاں عرض کروں گا۔ اور اس میں ہم کو جان لینا چاہیے کہ نبی اللہ کی عطا سے نبی ہوتا ہے۔ نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ تو جب اس کو خبر ہی نہیں ہے تو وہ کیا دے گا؟ فرشتہ 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں آ کے بچے کے ماتھے پہ لکھ جاتا ہے یہ بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا، عمر کتنی ہوگی، کیا کرے گا۔ تو اس فرشتے کو تو علم ہے اور نبی کو علم ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں حضرت غوث پاک، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، ساری دنیا مانتی ہے، ان کو پتہ ہے 1 دن کی عمر میں یہ رمضان ہے اور خود نبی کو پتہ ہی نہیں، کیسی باتیں ہیں۔ تو جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں خود پر بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ نبی اللہ کی عطا سے جاننے والا ہے، بے خبر ہوتا نہیں، کہہ دیجئے بے خبر نہیں ہوتا۔ ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ قرآن نے بتایا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں، مگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو عبادت کے لائق ہوتا، اگر ہوتا تو عبادت کے لائق ہوتا۔ ایک بات سمجھ آ گئی، اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کی اولاد ہوتی تو عبادت کے لائق ہوتی، مگر اللہ اس سے پاک ہے۔ نبی تعظیم کے لائق ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں،
تو نبی کی اولاد تعظیم کے لائق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان کی تعظیم کی جائے گی، اور وہی تعظیم کی جائے گی جو جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ تعظیم کی جا سکتی نہیں۔ ہم اہل سنت مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معصوم نہیں ہے، نبیوں اور فرشتوں کی طرح معصوم، کہہ دیں اونچی آواز میں، نہیں ہے، محفوظ ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ بڑی شان والے ہیں، بہت اونچی شان والے ہیں، مگر معصوم نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یا اللہ یہ قوم ایمان نہیں لاتی، میں اتنا سمجھا رہا ہوں، یہ ایمان نہیں لاتی۔ اللہ نے نبی کے اس انداز کی قسم اٹھا لی، وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، محبوب تیرے اس طرح کہنے کی قسم، یعنی نبی کی وہ ادا اللہ کو اتنی پیاری لگی، اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیں معلوم ہوئی۔ سورہ دخان شب برات میں آپ کو اس کے حوالے سے سنا چکا، یہ بات آپ نے سن لی کہ لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہو اللہ کا کرم ہے، رسول کے ساتھ نہ کہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اللہ خود رسول کو کریم فرما رہا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو ان کو اگر یہ آیت نہیں معلوم، اس طرح کی ایک دو آیتیں اور بھی ہیں، تو ان کو جان لینا چاہیے رسول بھی کریم ہیں، رسول بھی اونچی کہہ دیں کریم ہیں، اور وہ اللہ کی عطا سے کرم فرمانے والے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آخری آج کی بات، فما بکت علیہم السماء والارض، فرعون اور اس کے جو لوگ غرق ہوئے ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، فما بکت نہیں روئے فرعونیوں پر، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ پتہ چلا اللہ کے پیاروں پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، بروں پر نہیں روتی۔ زمین روتی ہے کہ مجھ پر عبادت کرنے والا چلا گیا، آسمان روتا ہے میرے نیچے اللہ کو یاد کرنے والا چلا گیا، لیکن جو برے ہیں ان پر نہ آسمان روتا ہے نہ ہی زمین روتی ہے۔ اللہ والے بڑے پیارے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ان سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ شب قدر میں ہم مسجد کے خادمین کو عیدی دیتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ لوگ خیال رکھیے گا، تعاون کیجیے گا، اللہ تعالی خیر فرمائے۔